نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اللہ رب العزت کے جس قدر بھی شکر ہم ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں پھر اس ماہ مبارک تک پہنچا دیا، کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور جب چاہے وہ کسی کو بھی اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، رمضان مبارک کے انہوں نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، لیکن اس سال وہ ہم میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع پھر سے عطا فرما دیا، اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، لہذا ہمیں کہنا چاہیے اللہم لک الحمد و لک الشکر، اے اللہ آپ ہی کے لیے تمام کے تمام تعریفیں ہیں اور آپ ہی کے لیے شکر ہے۔ پھر یہ کہ جو دعا ہم نے 2 مہینے پہلے مانگی تھی، آج ہم نے پورے طور پر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ نے ہمارے رجب اور شعبان میں برکت بھی عطا فرمائی اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک تک پہنچا دیا، جس کی ہم دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اس قابل ہے کہ اس پر شکر ادا کیا جائے۔ ویسے تو ہمارے اوپر صبح سے لے کر شام تک ہر لمحے ہر ساعت اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، نعمتیں ہیں جن کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال وہ عمر جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے نیکی کے ساتھ ہو، اعمال صالحہ کے ساتھ ہو، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ایک صاحب کا امریکہ سے فون آیا تھا اور ماشاءاللہ ان کی عمر اب تقریباً 80 کے قریب ہوگی، مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ دعا کریں کہ بس اللہ تعالیٰ اس رمضان میں مجھے بلا لے اپنے پاس۔ میں نے کہا تم ایسی دعا کیوں کرتے ہو بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کان سلامت رکھے ہیں، آواز میری پورے طور پر سن رہے ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، مسجد میں آتے جاتے ہیں، تو نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شکر کی ادائیگی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے نے جو اعمال کرنے کا حکم دیا ان اعمال صالحہ کے ساتھ جو عمر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، مصیبت اس وقت ہے جب اللہ نے عمر دی لیکن ہم اسے گناہوں میں بسر کریں، اللہ کے نافرمانیوں میں وہ وقت لگائے تو یقیناً وہ وبال ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں ہمارے اوقات گزار رہا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 شخص مسلمان ہوئے تھے، ایک ساتھ ہی مسلمان ہوئے اور پھر دونوں نے جہاد میں حصہ لیا، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا اور دوسرے صاحب کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی، چنانچہ وہ کافی عرصے بعد جا کر ان کا انتقال ہوا۔ تو کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ جن صاحب کا انتقال بعد میں ہوا تھا وہ جنت میں پہلے پہنچ گئے اور جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے وہ جنت میں نہیں پہنچے پہلے، یعنی بعد میں پہنچے۔ تو ان کے دل میں یقیناً اس بات پر ایک شک ہوا کہ یہ کیا وجہ ہے۔ اس نے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دی، قربان کر دی، لیکن اس کے باوجود وہ جنت میں نہ جا سکا پہلے، اور جو بعد میں جس کا انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی، میں حاصل اور خلاصہ بیان کر رہا ہوں، پہنچائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس شخص نے اتنی نمازیں زیادہ نہیں پڑھی، کیا اس کے اتنے روزے زیادہ نہیں ہوئے، کیا اس نے فلاں فلاں اتنے اعمال خیر نہیں کیے، کیا اس کے بعد فلاں فلاں جہاد میں اسے حصہ نہیں لیا؟ مطلب یہ تھا کہ اس نے اس کو جو اللہ نے عمر عطا فرمائی اور اس عمر کو اس نے اللہ کی فرما برداری میں بسر کیا تو یقیناً اس کا درجہ پچھلے کے درجے سے بھلا آگے چلا گیا۔ اگرچہ وہ جہاد اس نے کیا اور شہید بھی ہو گیا تب بھی اس کا مرتبہ ہمارے صالحہ کی وجہ سے اللہ نے آگے کر دیا، بلند ہو گیا۔ اس لیے اللہ جو نعمت جو عمر ہمیں عطا فرمائے اس پر ناشکری مت کیجیے، کبھی موت مت مانگیے کہ اللہ میاں ہمیں تو موت دے دے، گھبرا کر ایسا مت کریں کبھی بھی۔ یہ دنیا ہے، اس کے اندر خوشیاں بھی ہیں، اس میں غم بھی ہیں، اس میں مصیبتیں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، اس میں تندرستی بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، سب چیزیں اس میں چلیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ لیکن اگر صحت بھی عطا فرما رکھی ہے، ایمان کی دولت بھی ہے، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، اعمال صالحہ بھی کر رہے ہیں، بس اللہ کا شکر ادا کیے جائیے اور کہیے کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اس لیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس زندگی کی بنا پر اور اعمال صالحہ کی بنا پر آپ اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کیا مقام عطا فرما دیں۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم جو سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں کہتے ہیں
ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ایک سبحان ربی اعلیٰ دل سے نکل جائے اور اسے قبول فرما لے تو نہ جانے اس پر اللہ تعالیٰ کیا مقام خود عطا فرماتے. اس لیے میرے عزیزو اللہ تعالیٰ جو ہمیں زندگی عطا فرمائے اور اپنی فرما برداری کے ساتھ ہو تو وہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یقیناً اس کے آداب ہیں بیان کرنے کے لیے. میں جو یہاں پر بیان کرتا ہوں تو میں اس کو تفسیر قرآن نہیں کہتا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ بس ایک اجڑتی سی نظر ہم ڈالتے ہیں کہ آج جو قرآن مجید پڑھا اور ہم نے سنا تو اس میں ہم نے سب کا احاطہ تو ممکن نہیں، لیکن اگر کوئی خاص واقعہ ہوگا تو اس کو انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا، یا اگر اس میں کچھ ایسا مضمون ہوگا جو ہمارے لیے باعث عبرت ہوگا اس کو ذکر کر دیا جائے گا، یا مضامین پر ایک چٹکی نظر ڈال دی جائے گی کہ اللہ نے ہم کیا کیا باتیں اس میں بیان فرمائیں. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے بھی ہیں، اور آج جب تراویح شروع کی گئی تو اس سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کو شروع کیا گیا، اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں اور اسی لیے اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہر مرض کی شفا ہے. کسی آدمی کو جو بھی مرض ہو پڑھ کر دم کر کے اس کو پانی پی لیں، اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے، بشرطے کہ اس بیماری میں کسی کی موت نہ لکھتی ہو، کیونکہ اگر موت لکھتی ہے تو وہ تو آگے رہے گی، لیکن اگر موت نہیں ہے اس بیماری میں تو اللہ تعالیٰ اس مرض سے شفا عطا فرما دیں گے. اور اس میں یہ ام القرآن بھی کہتے ہیں اس کو، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کا یہ خلاصہ ہے. سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اور اس میں ہم جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ سے ہم جو دعا کرتے ہیں ہم صراط مستقیم دکھا، اللہ تعالیٰ اگلی صورت میں اس کا جواب دیتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ صراط مستقیم ہے جو قرآن مجید میں تمہیں ملے گی اور اس میں اس کے اللہ کی کلام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ کہ قرآن مجید بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. ایک تو یہ بات بتا دی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 20 آیتوں میں 3 گروہوں کا ذکر فرمایا، 3 جماعتوں کا ذکر کہہ لیجیے. ابتدائی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب سے جن کا ذکر فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ یہاں سے ان کا ذکر فرمایا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ تو ایمان والے تو وہ ہوئے جو ماننے والے ہیں، اور بعد کی آیات میں نہ ماننے والوں کا ذکر فرمایا. پھر نہ ماننے والوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو کھلم کھلا کافر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے، کھل کے کفر کرتے ہیں، اور ایک وہ بدبخت جماعت ہے کہ جن سے یہ ہمت بھی نہ ہو سکی، وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان اور ایمان والے کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر ہیں اور وہ منافقین کی جماعت ہے. تو یہ 13 آیتوں میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا. تو اس طرح کل 20 آیتوں میں اللہ نے ان 3 جماعتوں کا ذکر فرمایا، اہل ایمان کا ذکر، کافروں کا ذکر اور منافقین کا ذکر. کافرین کے لیے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب یہ ایمان لانے والے نہیں. اب کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے جب مہر لگا دی تو ان کا کیا قصور ہے بیچاروں کا. بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ جب اللہ نے کسی کے دل پہ مہر لگا دی، کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر جو ہے پردہ ہے ایک طرح کا، تو نہ وہ حق دیکھ سکتے نہ حق سن سکتے، اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے لہٰذا حق کو قبول بھی نہیں کریں گے. تو اس میں ان کا کیا قصور؟ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، ان کے علم میں ہے یہ بات کہ کون ایمان لائے گا اور کون ایمان نہیں لائے گا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ساری کائنات ساری مومن ہوتی، ماننے والے ہوتے، ایک بھی نہ ماننے والا نہ ہوتا. لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جو بنایا ہے تو یہ اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں نہ تو بالکل آدمی مجبور مطلق ہے اور نہ بالکل مختار ہے، یعنی اس کو نہ تو پورے طور پر اختیار ہے اور نہ بالکل مجبور محض ہے. اللہ نے ایک درجے میں اختیار بھی دیا ہے اور ایک درجے میں مجبور بھی ہے. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ آدمی سے اگر کہا جائے کہ ایک ٹانگ اٹھا لو تو اٹھا لے گا، لیکن اس سے کہا جائے دوسری بھی اٹھا نہیں اٹھائے گا، اٹھا سکتا نہیں، اٹھائے گا تو گر پڑے گا. تو اتنا اختیار جتنا ہے اس کو استعمال کرے آدمی، اور اتنا بھی اگر اختیار نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے جتنا اختیار دیا ہے اس کو بھی کام میں نہیں لا رہا.
اور دوسرا یہ کہ چونکہ اللہ علام الغیوب ہے، اس لیے اللہ نے مہر انہی کے قلب پر لگائی ہے، قلوب پر، جن کے بارے میں اللہ کے علم ہے کہ یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اسی میں فرمایا اللہ نے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا ڈرائیے، ایمان لانے والے نہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، مار ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ کو ہم نے داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، انما انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے، آپ نے اپنا کام کر دیا، ایمان کی دعوت دے دی، اسلام کی دعوت دے دی، اور اگر یہ قبول کر لیتے تو اچھی بات تھی، نہیں قبول کیا تو ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ علام الغیوب ہیں، مہر انہی کے قلب پر لگاتے ہیں جن کے بارے میں یقین ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ جہاں تک منافقین کا معاملہ ہے میرے عزیزو، تو منافقین بدترین لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ ظاہری طور پر تو اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے پاس سے واپس چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے قلوب تو تمہارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی فضیلت بھی بیان فرما دی ہے ضمناً، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ اب بتائیے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو ایمان کون لایا تھا، اور جو ایمان لایا تھا وہ کون لوگ؟ یقیناً صحابہ کرام تھے۔ تو اذا قیل لهم آمنوا، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے؟ یعنی انہوں نے بیوقوف کہا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، یہ خود ہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن اپنی بے وقوفی کا علم نہیں۔ جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو پتہ چلے گا بے وقوف کون تھا۔ اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیجیے کہ آج جو اہل ایمان ہیں انہیں لوگ برا بھلا کہیں گے، ان پر طعن تشنیع کریں گے، انہیں برا بھلا کہیں گے، لیکن اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ وہ تمغے ہیں جو اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں، جس طریقے سے ایک پھول کا افسر، دو پھول کا افسر، تین پھول کا افسر، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جن کو ایمان کی دولت دیتے ہیں تو ایمان کی دولت کے ساتھ وہ لوگوں کے طعن و تشنیع کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میاں یہ تو جو ہے وہ قدامت پرست ہے، میاں میں پرانے زمانے اور پرانے خیالات کے لوگ ہیں، یہ چھوڑو، یہ تو ان کو تو ترقی چھو کے بھی نہیں گزری، اور نہ جانے کیا کچھ کہتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ چیزیں ہمیں احساس کمتری میں مبتلا نہ کریں، بلکہ صحابہ کرام کو کہا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ صحابہ کرام جس طرح سے ایمان لائے تھے، اگر اس زمانے میں صحابہ کرام ہوتے تو یا تو وہ ہمیں کافر سمجھتے یا ہم انہیں مجنون اور دیوانہ سمجھتے۔ تو حقیقت یہی، تو اس سے ایک بات یہی بتائی رہی کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، ان کا ایمان حجت ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کا ایمان ہمارے لیے حجت ہے۔ اس لیے اس سے بھی گریز کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی شان میں ادنا گستاخی کرنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کی شان میں ادنا گستاخی کریں یا ان کے کسی عمل پر اعتراض کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے۔ ہر آدمی اپنی قبر میں جائے گا، اپنا حساب کتاب اس نے دینا ہے، اس لیے کسی کے لیے برا بھلا مت سوچیے، نہ برا کہیے، اور کسی کے بارے میں بدگمانی مت کیجیے، کیونکہ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ پڑنے والا ہے، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کون صحیح تھا کون غلط۔ اور جو کچھ صحابہ کرام نے کیا ان کے بارے میں تو یقین لگا ہم سے نہیں پوچھیں گے، اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون میں ذکر فرمایا ہے لوگوں کو خطاب کر کے، یا ایمان والوں کو خطاب نہیں فرمایا بلکہ یا ایھا الناس فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، وہ صرف رب المسلمین نہیں بلکہ سارے عالموں کے رب ہے، ان انسانوں کے، جنات کے، تمام چرند کے، پرند کے، حیوانات کے، حشرات الارض کے، تمام کے رب اللہ رب العزت۔ بعد میں فرمایا کہ 18,000 عالم ہیں دنیا کے اندر،
اور 18,000 عالم میں جتنے مخلوقات ہیں ان سب کے رب اللہ ہے. اب وہ چاہے آسمان ہو، وہ چاہے ستارے ہوں، سورج ہوں، اور چاہے وہ دریائی مخلوق ہو، خود سمندر ہو، ہوائیں ہوں، باد و بارہ ہوں، یہ ساری کی ساری مخلوقات ہے اللہ رب العزت کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت رب ہیں ان سب کو. اسے فرمایا کہ رب العالمین ہے وہ. اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بس میرے رب ہے باقی کسی کے نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ جب پالتے ہیں سب کو دیتے ہیں. وہ کافروں کو بھی دیتے ہیں، وہ ہندوؤں کو بھی دیتے ہیں، وہ عیسائیوں کو بھی دیتے ہیں، یہودیوں کو بھی دیتے ہیں، بعض اوقات ہم سے بھی زیادہ دیتے ہیں. اور اس لیے کہ مسلمانوں سے تو کچھ وعدے وعید ہے، تم ایسا کرو گے تو میں دنیا اور آخرت میں دوں گا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اگر نہیں کرو گے تو دوں گا نہیں. بعض اوقات دیتے ہیں، آزمائش کے طور پہ دیتے ہیں، لیکن اگر نہ دیں تو ان کی مرضی اور دے دیں تو ان کی مرضی، انہیں کوئی روک نہیں سکتا. تو بہرحال یہاں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی عبادت یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں بھی پیدا کیا اور ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خطاب کر کے اپنی عبادت کرنے کا حکم عطا فرمایا. اور دوسری آیت میں سورہ غالباً ذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں بتا دیا کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. باقی اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی ہوتی ہے، انسانوں کے لیے اور طریقے عبادت کے ہیں، جانوروں کے لیے اور ہیں. آپ بعض جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ پیر جو ہے وہ چار چوپایا جن کو کہتے ہیں، تو گویا کہ وہ سجدے کی حالت میں ہے یا رکوع کی حالت میں ہے. وہ بعض وہ ہیں جو حشرات اللہ زمین پر رینگ کر چلتے ہیں، تو گویا وہ سجدے کی حالت میں ہے. بعض وہ ہیں جو صرف کھڑے رہتے ہیں، قیام کی حالت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے مختلف جو ہے وہ طریقے بتائے ہیں اور مختلف طریقے سے درخت ہے، ان کی عبادت قیام ہے. اسی لیے ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز میں تمام چیزیں ہیں. درختوں کا سا قیام بھی ہے، جانوروں کا سا رکوع بھی ہے، حشرات الارض کا سا سجدہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے زمین کے اندر جو گڑھے ہیں اور غار ہیں تو وہ بھی ہے. اسی طریقے سے جسم کے اندر بعض حصے ابھرے ہوئے ہیں وہ پہاڑوں کی مانند ہے. اور پھر ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دوران اور گردش جو رکھی ہے، سیارے گھومتے رہتے ہیں، تو وہ گردش بھی ہے، ایک رکعت کے بعد دوسری رکعت. اسی لیے ہم ایک رکعت نہیں پڑھتے، ہمارے یہاں ایک رکعت نہیں ہوتی، 2 رکعت اس لیے ہوتی ہے کہ سیاروں کا جو دوران ہے وہ تبھی ہوگا جب ہم 2 رکعت پڑھیں گے. اگر 1 رکعت پڑھیں گے تو وہ تو سیاروں کا دوران اس میں نہیں پایا گیا. جبکہ نماز ایسی عبادت ہے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے اثرات نماز میں پائے جاتے ہیں. یعنی سب چیزوں کے، جیسے کہ میں نے کہا، درختوں کا سا قیام، جانوروں کا سا رکوع اور سجود، اور سیاروں کا سا دوران، یہ سب پایا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں نماز 2 رکعت سے کم نہیں ہوتی. بہرحال یہ اس وقت موضوع نہیں ہے ورنہ اس میں بات طویل ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرماتے نہیں. کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی مچھر ہو یا کھٹمل ہو یا مکھی ہو، اس کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے. یعنی کافر لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے تھے کہ بھیا اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مچھر کا ذکر کر دیا، مکھی کا ذکر کر دیا، تو یہ کیسا کلام ہو سکتا؟ اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتے ان چیزوں سے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. حیا تو اس سے کرنی چاہیے کہ آدمی چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، کسی کو گالی بکے، کسی کو قتل کر دے، کسی کو کی جان لے لے. تو چوری کرنا یہ گندے کام، یہ ہے اصل میں بے حیائی کے کام. تو لیکن جن چیزوں سے انسان کو عبرت حاصل ہوتی ہے ان کو بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتے. اس لیے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، مچھر یا مچھر سے چھوٹی یا اس سے کم تر چیز کا ذکر اگر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی حیا نہیں آتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، یقیناً جس کا نظریہ ہو سکتا ہے وہ بندر ہو. تو الحمدللہ ہم نہ بندر تھے نہ ہمیں اللہ نے بندر کی نسل سے پیدا کیا. ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. سب سے پہلے انسان جن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور ہم آدم کی اولاد کہلانے میں اپنے آپ کو پر فخر کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا وہ نظریہ نہیں ہے جو بعض کفار کا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا. یا یاد رکھیے کہ انسانوں کو تو اللہ نے بندر بنایا ہے، بندروں کو انسان نہیں بنایا.
یعنی بعض انسان ایسے تو گزرے ہیں بنی اسرائیل میں کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، جن کاموں سے اللہ نے روکا تھا وہ نہیں روکے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کسی خنزیر کو انسان بنا دیا ہو، کسی بندر کو انسان بنا دیا ہو۔ اس لیے وہ نظریہ الحمدللہ باطل ہے، ہمارا اس نظریے پر کوئی نہ ایمان ہے نہ ہم اس کو صحیح سمجھتے۔ ہمارا نظریہ الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اور سب سے پہلے وہ انسان ہیں جن کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا۔ ایک عرصے تک ان کا ذکر چونکہ آتا رہے گا انشاءاللہ تفصیل میں آگے چلا جاؤں گا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیے اور اللہ نے ان کو سارے علوم سکھا بھی دیے، اور پھر فرشتوں پر انہیں فوقیت بھی عطا فرمائی، یوں کہہ لیجیے کہ سرداری عطا فرمائی، جنت کا بادشاہ بنا دیا ان کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو ہماری ماں حوا اور باپ آدم علیہ السلام، ہم سب ان کی اولاد ہیں، ایک آدم و حوا کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی، اور اخوہ اس بھائی کو کہتے ہیں جن کے ماں باپ ایک۔ اس سے پتہ چل گیا چونکہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ہم اولاد ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا کیا، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا جس کے نتیجے میں ساری دنیا غرقاب ہو گئی۔ کچھ لوگ تھے جن کو اللہ نے بچایا، تو بقیہ نسل حضرت نوح علیہ السلام کے جو 4 بیٹے تھے ان سے پھیلی، اور وہ دنیا کے مختلف حصوں میں چلے گئے، اور اس سے پھر زبانیں مختلف پیدا ہوئیں، اور مختلف جو ہے وہ ثقافتیں اور تہذیبوں نے جنم لیا، اور اس طریقے سے پھر آدم ثانی کہلاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ تو اس کے بعد بھی کسی بندر کی نسل سے نہیں، بلکہ باقی جو انسان تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 4 بیٹے تھے ان کی اولادوں میں سے۔ تو حقیقت وہی ہے کہ اصل جو ہے حضرت آدم حوا ہے، اور اس کے بعد پھر جب اللہ نے دنیا کو غرق کیا تو باقی جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بچی ان سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایسے نظائر پیدا کر دیے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر ماں باپ کے پیدا کریں، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو بغیر ماں کے پیدا کریں جیسے کہ حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کریں جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ تینوں مثالیں کیوں دے دی اللہ نے؟ تاکہ ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ اللہ ان میں سے ہر ایک طریقے پر قادر ہے۔ اس کو ضرورت نہیں تھی ماں باپ کے ذریعے پیدا کرے، اس کو ضرورت نہیں تھی کہ باپ کا ضرور محتاج ہو، ہرگز نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے درجے میں رکھا ہے، اس لیے اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا کہ بھئی نکاح کرو، شادی کرو اس سے تاکہ تمہاری اولادیں ہوں، یہ سبب بنا دیا، ورنہ اللہ قادر اس پر بھی تھا کہ بغیر کسی سبب کے کسی کو اولاد ہو جائے، لیکن چونکہ اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب رکھا ہے تو ہمیں اختیار بھی دیا کہ تم اسباب اختیار کرو، البتہ اسباب پر بھروسہ مت کرو، بھروسہ اللہ پر کرو جو مسبب الاسباب۔ تو یہ یہاں پر ذکر فرمایا آدم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا ذکر۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل اصل میں کہتے ہیں اللہ کا بندہ، یہ عبرانی یا سریانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، ہمارے یہاں عربی زبان میں جو عبداللہ ہے اسی کو اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال چونکہ یہودی ہوں یا نصرانی، یہ مذہب تو بہرحال آسمانی رکھتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، اور کسی نے کچھ کیا کسی نے کچھ کیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرحال عیسائی اور یہودی یہ آسمانی کتابوں پر اور آسمانی مذاہب والے ہیں، اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے شرک کو بھی ذکر کیا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو یا اہل کتاب کہہ کے خطاب فرمایا۔ اس لیے ہم اہل کتاب تو کہیں گے ان کو اگر نہیں یہ شرک کرتے، لیکن بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جن کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی انہی کے بیٹے ہوئے۔ یہودا سب سے بڑا بیٹا تھا ان کا، تو اس کو شمعون، راحیل اور دیگر کئی ذکر آتا ہے ان کا۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام
اور افراحیم یہ دونوں ایک ماں سے تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ الگ تھے۔ کچھ قصہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سورہ یوسف میں ان کا بیان کیا جائے گا، اس لیے فی الحال اس کو میں یہاں ترک کر دیتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہاں اسی لیے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر دی۔ ان کو اللہ نے ایسی نعمتیں عطا فرمائی تھی کہ پیدا ہوتے تھے تو بعض روایتوں میں آتا ہے، اگرچہ وہ بنی اسرائیلی روایات ہی ہے، کہ کپڑے پہنے ہوئے پیدا ہوتے تھے، ان کپڑوں کو استری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تندور میں ڈالتے تھے اور دھل کے صاف ستھرے ہو کر باہر آ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا، ترنجبیر اور بٹیرے وہ ان کی غذا تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی۔ 12 چشمے اللہ نے 12 راستے ان کے لیے پیدا کر دیے، اور اسی طریقے سے ایک میدان کے اندر ایک روشنی پیدا کر دی، جو جس طریقے سے سورج چمکتا ہے رات میں وہ ایسے بلب کی مانند پوری، جس سے وادی تیز جو روشن ہو جایا کرتی تھی۔ اور بھی نہ جانے کیا کچھ اللہ نے ان پر انعامات کیے، لیکن یہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کو ترنجبین اور بٹیر، آج کو بٹیر کی دعوت کرتے تو وہ کہتے صاحب بڑا مزہ آیا بھائی، بٹیر کھلائے انہوں نے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو روزانہ بٹیر کھلائے، روزانہ پرندوں کا گوشت کھلایا، روزانہ جو ہے ان پر من اور سلوہ نازل کیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تو یہ ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہیے کہ ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے، روزانہ بٹیر روزانہ گوشت۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم ایک کھانے میں صبر نہیں کر سکتے، ہمیں تو چاہیے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں نا وہ چیزیں ہمیں کھلائیے، مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، ہمیں تو لہسن چاہیے، ہمیں تو ادرک چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے۔ اب یہ مانگا ہی اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اتستبدلون، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم اعلیٰ چیز کے مقابلے میں ادنی چیز مانگتے ہو، کیسے لوگ ہو تمہیں اتنا بھی نہیں پتا، اللہ تمہیں اعلیٰ سے اعلیٰ کھلا رہا ہے نعمتیں، لیکن تمہیں چاہیے دال، تمہیں چاہیے لہسن، تمہیں چاہیے پیاز۔ اہبطوا مصر، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو بہرحال بات یہ کہ یہ ان پر بے شمار نعمتیں کی، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ اس لیے اس پارے میں کم از کم 3 موقع پہ اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل، دوسرے اس کے ساتھ اگلے رکوع میں ذکر فرمایا، اور پارہ ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ 2 رکوع پہلے ذکر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، 3 مقام پر ذکر فرمایا اللہ نے۔ اس لیے بھائی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے، اللہ نے انہیں جو سزا دی ہے نا وہ نعمتوں پر ناشکری کرنے کی سزا دی، اس لیے ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے، ہم لوگ کسی سے پوچھتے ہیں بھی کیسے، بس بھائی جی رہے ہیں، میں ایسا کہتا ہے جیسے پتہ نہیں بیچارہ کتنی مصیبت میں پریشانی کے اندر جو کچھ بھی پریشانی ہے کہو کہ اللہم لک الحمد، یا یوں کہے کہ یا اللہ جس حال میں رکھے ہم راضی۔ یہ کیا بات ہوتی ہے کہ آدمی اس طرح سے کہتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں جان نکل رہی ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بات کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس گناہ کی سزا دے رہا، میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اللہ معاف کرے، خود یہ جملہ ہی گناہ کا والا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ہم تو صبح سے شام تک نہ جانے انجانے میں غیر انجانے میں کس طرح سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں ہم کو گناہ ہی نہیں کرتے۔ یہ عجیب و غریب ہماری حالت اور کیفیت ہے۔ ہمیں تو استغفر اللہ کا ورد رکھنا چاہیے، یعنی چھوٹی چھوٹی سی بات پر کوئی غلطی ہو جائے استغفر اللہ، کوئی زبان سے ایسے بولتے ہیں جو بڑائی والا ہے، توبہ استغفر اللہ، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنے آپ کو بڑا کہہ دیا، دوسرے کو حقیر سمجھ لیا، برا سمجھ لیا، فوراً توبہ کرے، استغفار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اپنے فضل و کرم سے ہمیں سمجھ عطا فرمائی ہے، تو ہمیں نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں سورہ بقرہ ہے، چونکہ اس کا نام گائے کا ذکر فرمایا تھا، میں اس واقعے کو چھوڑ رہا ہوں، تفصیلی واقعہ ہے، لیکن بہرحال یہ ایک چیز تھی اللہ نے اس میں جو اصل چیز ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ بیٹے بیٹھ جاؤ۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر ہوا یہ کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چلا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کا گوشت جو ہے وہ مقتول کے جسم سے لگائیں،
تو وہ خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزماتے ہیں. اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کیا ضرورت تھی کہ گوشت لگائیں گے تو بولے گا ورنہ نہیں بولے گا. بغیر اس کے بھی بول سکتا تھا وہ. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرنا چاہتے تھے کہ جو حکم دیا اس کو بجا لاتے ہیں کہ نہیں. تو اب حکم تھا صرف اتنا سا کہ گائے ذبح کر لو. کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس کو لگا دیتے, پتہ چل جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ وہ گائے کیسی ہو, تو پھر اس پر پابندیاں لگنی شروع ہو گئی. وہ گائے ایسی ہونی چاہیے. بھائی موسیٰ علیہ السلام اور پوچھیے اور کیا خوبی ہو, یہ بھی خوبی ہونی چاہیے, پھر یہ بھی ہونی چاہیے اس پر جو ہے کاشتکاری اس کے ذریعے سے نہ کی گئی ہو, اس پر کوئی نشان نہ ہو, اور وہ رنگ بھی پھر زرد رنگ کی ہو, سونا جیسا کلر ہو اس کا. مطلب اس پہ ان کو پابندیاں لگتی چلی گئی. کس لیے؟ اعتراض کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض مت کرو, جو حکم دے فوراً بجا لاؤ. دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب اس کو آسانیاں ملتی ہیں لیکن ان آسانیوں کا استعمال وہ صحیح نہیں کرتا, پابندی لگنی شروع ہو جاتی ہے. پہلے ایئرپورٹ پر اندر تک چلے جاتے تھے, لوگوں نے گڑبڑ شروع کر دی, باہر کر دیا, اور گڑبڑ شروع کی اور باہر چلے گئے, اور گڑبڑ شروع کی پیچھے لگا دیے جنگلے. اب اس کے بعد یہ بھی پابندی ہو گئی کہ 4 آدمی بھی نہیں جا سکتے, بس ایک مسافر 1 آدمی چھوڑنے والا, اس سے زیادہ نہیں. یہ پابندی کیوں لگتی ہے؟ ہماری غلط حرکتوں کی وجہ سے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی جب اس کی فرما برداری نہ کی جائے, اعتراضات کیے جائیں, اللہ تعالیٰ بھی پھر اس پر قدغنے لگا دیتا ہے. چنانچہ ان کو پابندی لگا دی گئی کہ اس قسم کی گائے. اچھا, اس سے اللہ تعالیٰ ایک بچے کو نمازنا بھی چاہتے. وہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا, اس کے پاس یہ گائے تھی. اس کے پاس جب گئے تو اس نے کہا میں تو اپنی ماں سے پوچھے بغیر نہیں بیچوں گا. اور جب تو بتایا گیا کہ بھائی تم اس کی قیمت یہ مانگنا. چنانچہ گائے کی جو قیمت لگائی گئی کہ ایک پلڑے میں گائے کو رکھا جائے اور دوسرے میں جو ہے سونا رکھا جائے, اس کے وزن کے برابر کی یہ قیمت ہے. اب چونکہ ایسی گائے کہیں اور ملتی نہیں تھی لہذا ان کو خریدنی پڑی. اور پھر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم جمع کریں گے. تو کہا یہ بھی انشاءاللہ کی برکت سے. اس سے جب کوئی کام کرو تو انشاءاللہ بھی کہہ دیا کرو, ورنہ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہتے بس جی میں تو کر لوں گا, کبھی نہیں ہوتا پھر وہ کام. آپ جب کہیں تو کہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں ایسا کروں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کیا, ہمارے ارادے کیا, ہم صبح کچھ ارادے کرتے شام کو کچھ ارادے ہوتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر فرمایا. تو آخر میں یہ فرمایا کہ قال الآن جئت بالحق, یعنی جب ساری شرائط پتہ چل گئی گائے کی تو انہوں نے کہا کہ الآن جئت بالحق, آپ اب لائے ہو تو صحیح بات, اب پتہ چلا ہمیں. فذبحوها وما كانوا يفعلون, پھر انہوں نے اس کو ذبح کر دیا, حالانکہ وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں. اس کو ذکر فرما دیا. بہرحال بعد میں پھر وہ واقعہ ہوا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے گوشت کو جب لگایا تو قاتل کا پتہ چل گیا کون قاتل تھا. تو بہرحال یہ ایک لمبا واقعہ ہے اور مزید بھی تفصیلات ہیں, میں اس کو یہیں پر چھوڑ دیتا ہوں. آگے بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا بھی ذکر فرمایا ہے, اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسانوں کا معاملہ عجیب و غریب ہے کہ یعنی انسانوں, یہاں پر تو بنی اسرائیل کو خطاب ہے چونکہ, لیکن عام بھی ہے, ثم قست قلوبکم, تمہارے قلوب بڑے سخت ہو گئے. من بعد ذلک, اس کے بعد فہی کالحجارہ, پتھر کی طرح, بلکہ او اشد قسوہ, بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پتھروں میں تو بعض وہ ہوتے ہیں جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا پہاڑ پتھر ہی تو ہوتا ہے, اس سے چشمے جاری ہوتے ہیں. پہاڑ کتنا اونچا ہے لیکن وہاں سے پانی چشمہ آ رہا ہے. زمین میں پانی تو نیچے ہونا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہاڑ سے چشمے جاری کر دیا اللہ نے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, بعض ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پتھر اور اس سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, بعض پتھر وہ جو پہاڑوں سے لڑک کر گر جاتے ہیں تو اصل میں اللہ کے خوف سے گرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب زمین ہلی اور پتھر گر پڑا اور فلاں کو حادثہ پیش آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, تم جو عمل کرتے ہو اللہ غافل نہیں ہے اس سے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے بھی مزید اس کا ذکر فرمایا. ایک تفصیلی ذکر جو ہے وہ جادو ٹونے سے متعلق بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کچھ فرشتوں کو بھیجا تھا یہ بھی انسانوں کے امتحان کے لیے. تو بعض لوگ یعنی وہ امتحان آئے تھے, بعض لوگ جادو سیکھنے شروع کر دیے. تو یہ جادو ایک حقیقت ہے, یہ ایسا نہیں کہ جادو نہیں ہے, جادو بھی ہوتا ہے لیکن یہ گندا عمل ہے, اس سے گریز کرنا چاہیے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سُلَیمان,
حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، لیکن یہ بھی بہت زیادہ تفصیل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کو کہا گیا کہ راعنا مت کہا کرو، بلکہ کہا کرو انظرنا، یعنی جملہ وہ کہو جس میں دو باتیں نہ ہوں بلکہ ایک ہی مطلب نکلتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں بعض لوگ آتے تھے اور کہتے تھے راعنا، صحیح راعنا کا مطلب تو ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، تو یہ لوگ کہتے تھے راعیدہ، چبا کے بولتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے ہمارے چرواہے، اور ان کا مقصد حقارت تھی، تحقیر۔ یہ بات کافر ایسا کرتے تھے، منافقین کرتے تھے، ان کی دیکھ ہم دیکھی بعض مسلمان بھی ایسا کرنے لگے، لیکن وہ راعیدہ کہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کہنے سے منع فرما دیا جس کے دو مطلب نکلتے ہیں، یعنی ذرا سا مطلب بدل دینے سے، لفظ بدل دینے سے مطلب بدل جاتا ہو۔ فرمائے کہ تم راعینا مت کہو بلکہ کہو انظرنا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی ہم پر نظر فرمائیے، ہماری طرف دیکھیے، ہماری بات سن لیجیے، ہم پر توجہ فرمائیے۔ انظرنا کا مطلب یہ، تو جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ تو ایک تو یہ بات بتا دی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایسی بات کہو جس سے کوئی غلط مطلب نہ نکلتا ہو، بلکہ وہ بات کہو جس سے صحیح مطلب نکلتا ہو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے آیات کے بارے میں بتایا کہ بہت سی آیتیں اللہ نے نازل فرمائی، پھر ان کو منسوخ فرما دیا، بعض حکم نازل فرمایا اور اس کو منسوخ فرما دیا۔ بعض آیتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ آیتیں موجود ہیں، حکم منسوخ، بعض جو ہے وہ حکم موجود ہیں، آیتیں منسوخ ہو گئی لیکن حکم موجود ہے۔ تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آزمائش کے لیے کہ کون ایسا انسان ہے جو اس پر عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ بہرحال اس کی تفصیلات بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور سورہ آل عمران میں جو ہے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر آ سکتا ہے پہلے رکوع میں انشاءاللہ۔ آگے پھر یہود و نصارہ کا ذکر فرما دیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی کچھ نہیں ہے، نصرانی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہودی نصرانیوں سے محبت نہیں کرتے، نصرانی یہودیوں سے محبت نہیں کرتے، یعنی آپس میں ان کے بڑے شدید اختلافات ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے حق میں ایک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر کی جتنی بھی انواع ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے ہنود ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہوں، فرمایا کہ سارے کے سارے جب مسلمانوں کے مقابلے میں آتے ہیں ایک ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کا بتایا کہ یہ سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں، اور فرمایا کہ وہ یتلون الکتاب، دونوں ہی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ اپنی تورات پڑھتا ہے، وہ انجیل پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو مانتے نہیں۔ اللہ اسی طریقے سے آگے ایک بات کو ذکر فرمایا کہ مساجد جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکو نہیں، رکاوٹ مت ڈالو۔ جو مسجد میں آنا چاہتا ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو مساجد ہے ہی اس مقصد کے لیے، اس لیے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو مسجد میں آنے سے روکے۔ اور اسی طریقے سے آگے یہود و نصارہ کے بارے میں مزید فرما دیا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہودی اور نصرانی کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی نہیں ہو سکتے تو آپ سے اور ہم سے ہو جائیں گے؟ رحمت للعالمین سے تو راضی نہ ہو اور ہم سمجھیں کہ صاحب ہم سے راضی ہو جائیں، ہرگز راضی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لام اور نون جب یہ لگ جاتا ہے تو کسی فعل پر تو وہ بہت ہی تاکیدی حکم ہو جاتا ہے، ہرگز 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 راضی نہیں ہو سکتے، اس کا یہ ترجمہ ہو جاتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا النَّصَارَىٰ، کب تک؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی پیروی کریں، یعنی آپ عیسائی یہودی بن جائیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ یہ آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آگے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی ان کی اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا بھی قیامت کے دن نہ ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ یعنی یہ بات اصل تو ہمیں سنانی ہے، لیکن اس بات کو کتنی بڑی بات ہے بتانے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی ہے تو یقیناً ہم اور آپ کیا چیز ہے۔ اور یہاں اتنی بات سمجھ لیجیے، انشاءاللہ چوتھے بارے میں اس کا ذکر آئے گا کہ یہود و نصارہ سے ہم یا کفار سے کس درجے تعلقات ہم رکھ سکتے ہیں، کون سا تعلق جائز ہے، کون سا جائز نہیں ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، وہاں پر انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، وہاں اللہ چاہے تو بیان کروں گا، لیکن بہرحال یہاں یہ بات بتا دی کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے حامی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر آگے یا بنی اسرائیل سے ان کا ذکر فرمایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اہم ترین بات یہاں پر ذکر فرمائی کہ جب انبیاء علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور فرمایا کہ یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر دیا ہے، یعنی دین کو پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو مسلمان ہو کر مرنا، یعنی تمام نبیوں کا یہ معاملہ رہا کہ اپنی اولادوں کو آخر دم تک اس کی نصیحت اور وصیت کرتے رہے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی اور یہ بات اس لیے بیان کی کہ آج ہمیں اس کا خیال بہت کم آتا ہے۔ ہم مال و دولت کی نصیحت اور وصیت تو کرتے ہیں کہ بیٹا فلاں سے اتنا لینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، اور فلاں جگہ ہماری کوٹھی ہے، ہمارے بنگلے ہیں، ہمارے مل ہیں، اور ہمارے اتنا جو ہے ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، اور یہ ان سب چیزوں کا تو ہمیں خیال ہوتا ہے بھائی فلاں کی بہو کو جو ہے وہ سونا جو رکھا ہے وہ چڑھا دینا زیور، یہ سب چیزیں ہم بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ دین اسلام پر قائم رہنا، دین کو ہرگز مت چھوڑنا، تمہیں موت آئے تو دین پر آئے، خاتمہ ہو تو بالخیر ہو، اس کی کوشش کرتے رہنا۔ انبیاء علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو بلا کر آخری وقت میں یہ نصیحتیں فرماتے رہے، جس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی و یعقوب، اپنے بیٹوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا کہ یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور آگے پھر مزید فرمایا اللہ نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئے تو کیا آپ اس وقت موجود تھے؟ یقیناً نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اذ قال لبنی، یاد کرو اس وقت کو جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہیں فکر تھی تو یہ تھی مرتے دم تک کہ میری اولاد، ہماری اولاد کس کی عبادت کرے گی، خدا نہ کرے کہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ آج ہم جو اپنی اولاد کو تعلیمات دیتے ہیں تو دین اسلام کا تو نام ہی نہیں، اسکول اور کالجوں سے اسلام دین نہیں آ سکتا، یاد رکھیے، چاہے کوئی مولویوں کو 1000 مرتبہ گاڑی رکھے، ہمیں اس کا غم نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے تمغے ہیں، یہ تو ملیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اسکول اور کالجوں سے تو وہ نظام ہی نکال دیتے ہیں کہ جس سے آدمی کی سمت درست ہوتی ہو، قبلہ درست ہوتا ہو۔ تو بہرحال یہاں یہ فرمایا کہ ما تعبدون من بعد، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد نے کیا کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے جو آبا و اجداد تھے، کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، جو ایک ہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ہم عبادت کریں گے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے فرما بردار۔ یہ آپ کو سوچنے کا ہمارے لیے مقام ہے کہ مرتے دم تک اس کی فکر کرتے رہیے کہ ہماری اولاد سیدھے راستے پر رہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہم ان کی دنیا بنانے کی فکر کرتے، میں اس سے منع نہیں کرتا، ضرور بنائیے، ان کو جو چاہے ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، لیکن خدا کے لیے مسلمان بنائیے، اچھا مسلمان بنائیے، انہیں اپنے رب کا عبادت گزار بنائیے، اور ان کو یہ وصیت اور نصیحت کرتے رہیے کہ مرتے دم تک دین پر قائم رہنا، نماز کسی حال پہ مت چھوڑنا، اور اسی طریقے سے جو احکام خداوندی ہے ان پر عمل کرنا، تبھی وہ مسلمان رہے گا آدمی، ورنہ ایک حکم کو چھوڑ دے یا انکار کر دے مسلمان نہیں رہتا۔ ونحن لہ مسلمون، اور آگے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی جو چلی گئی دنیا سے، اور ایک امت تم ہو، تم ان کے لیے ان کے اعمال تھے، تمہارے لیے تمہارے اعمال تھے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اللہ ان کے عملوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھے گا، اللہ تمہارے عملوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ بہرحال یہاں تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، اور آگے بھی تحویل قبلہ کا ذکر ہے، پھر اسی طریقے سے استعانت بالصبر والصلاۃ، یعنی مدد مانگنے کا کہا ہے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے، اس کو بھی ذکر فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر کے اندر اللہ نے جو 4 چیزیں حرام کی ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ میتہ، مردار کو حرام، یعنی خود سے جو ہے وہ بکری مر جائے، گائے مر جائے، مرغی مر جائے، وہ حرام، اس کو نہیں کھا سکتے۔ والدم، اسی طریقے سے دم مسفوح، جب ذبح کیا جاتا ہے جانور، اس سے جو خون نکلتا ہے وہ خون حرام، نجس ہے، کپڑوں کو لگ جائے تو نجاست، نماز نہیں ہوگی، سمجھے؟ جو خون دم مسفوح رگ سے نکلتا ہے، ہاں جب وہ خون نکل جائے بالکل، اس کے بعد جو خون گوشت پہ لگا رہ جاتا ہے، آپ جو گوشت بھی دھو لیا، اس کے بعد قصائی ہے، آپ دکان پہ گئے، اس نے جو ہے وہ بغدہ چلایا اور اس سے چھینٹے اڑ کے آپ کے کپڑوں پہ آ گئے، وہ پاک، وہ ناپاک نہیں۔
وہ خون ناپاک ہے جو دم مسفوح کہلاتا ہے، جو رگ سے نکلتا ہے ذبح ہوتے وقت. تو یہاں پر اس کو بتا دیا. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. خنزیر ایسا جانور ہے اس کی ہر چیز حرام. آج جو ہے وہ یہود و نصارہ اور دیگر آپ کو اور ہمیں مختلف طریقوں سے کہیں پیسٹ اور کہیں کچھ، کہیں بال، کہیں ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں تو کہیں پیسٹ کے اندر بھی اس کی آمیزش ہے، کہیں جو ہے وہ برش ہے اس کے اندر جو خنزیر کے بال ہیں، تو کہیں جو میک اپ کے سامان اس میں زیادہ تر خنزیر کا جو ہے وہ چیز استعمال ہوتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں فکر کرنی چاہیے ان چیزوں سے کہ بچیں. حتیٰ کہ آج کل جو خون کو جاری رکھنے کے لیے جب بائی پاس آپریشن ہوتا ہے تو ایک صاحب ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ دنیا بھر میں جو چیز حاصل کی جاتی ہے جو خون کو گرم رکھتا ہے وہ خنزیر سے حاصل ہوتا ہے. تو چاہے وہ سعودی عرب میں استعمال ہو رہا ہو، لیکن ایک شخص نے گائے سے بھی وہ چیز حاصل کی تھی. چنانچہ ایک صاحب کا بھی کچھ سال پہلے آپریشن ہوا تو یہ بہرحال ان کی ایمانداری تھی کہ انہوں نے بتا دیا کہ بھائی ہمارے یہاں خنزیر کا بھی ہے اور یہ گائے سے بھی حاصل کیا ہوا ہے. تو اس وقت لیکن ان کے ہسپتال میں اس وقت جو ہے وہ موجود نہیں تھا، تو انہوں نے ان کا آپریشن روک دیا کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے. چنانچہ اپنے ذرائع سے بھی انہوں نے کوشش کی اور پھر سعودی عرب میں کہیں کسی جگہ وہ مل گیا تو پھر انہوں نے وہی ڈلوایا جس سے وہ خون گرم بھی رہتا ہے اور جاری رہتا ہے. بہرحال یہ ڈاکٹر کا زیادہ وہ بہتر طریقے پر جانتا ہے، لیکن میرے علم میں ہے یہ بات اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دی. تو یہ لوگ مختلف طریقوں سے تو لحم الخنزیر، خنزیر کی ہر چیز ناجائز اور حرام ہے، حتیٰ کہ اس کے بال بھی، سب چیزیں ناجائز حرام. اور اسی طریقے سے چوتھی چیز فرمائی وما اہل به لغیر اللہ، وہ چیزیں، وہ جانور، وہ کھاوے، وہ کھانے، وہ چڑھاوے جو غیر اللہ کے نام پر کیے جائیں یہ سب بھی حرام، یعنی اللہ کے نام پر کرو. ذبح کرتے ہیں ہم جب قربانی کرتے ہیں نا، بعض لوگ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں کہ صاحب ہم قربانی کرتے ہیں یہ ہمارے والد کی طرف سے، ہمارے دادا کی طرف سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو ان کے نام کی ہو رہی. بھائی ان کے نام کی طرف سے کا مطلب یہ ان کے نام، یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے باپ کے نام کی قربانی، یہ اس لیے ہوتا ہے ان کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، ہوتی ہے اللہ کے نام پر، یعنی اللہ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں. البتہ اپنے والد کو ایصال ثواب کرنے کے لیے وہ قربانی کی جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بعض لوگ جو بتوں کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان بتوں کے نام پر جانوروں کو قربان کرتے ہیں تو خاص طور پر بت پرست لوگ، تو وہ چونکہ قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں بتوں کا، وہ ناجائز، اس سے گریز کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بعض لوگ مزاروں پر جا کر دمبوں کو، چھتروں کو اور اسی طریقے سے بکروں کو ذبح کرتے ہیں اور اس سے ان کا عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کا جو قرب ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. تو یاد رکھیے کہ یہ ان چیزوں میں ہے داخل جس کو وما اہل به لغیر اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج پہلا دن تھا، کچھ وقت زیادہ ہو گیا بھائی، معذرت آپ سے. انشاءاللہ کل میں کوشش کروں گا کل سے کہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ تک اپنے آپ کو محدود رکھوں. یہ بھی یعنی یہ بیان تو ایسا ہے کہ ایک آیت پر الحمدللہ ایک گھنٹے کا بیان ہو جائے تو سوا پارا تو بہت بڑا قرآن مجید میں کلام ہے اللہ کا. دعا فرمائیے اور انشاءاللہ اس کا اہتمام کیجیے کہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزارنے کی کوشش فرمائیں. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.